قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کو مان لیا، ربوبیت کے سارے معنوں کے ساتھ۔ خالی اللہ کو رب کہنا، رب کہنا، رب کافی نہیں، یہاں بھی فہم چاہیے، اور یہ وہ کڑی شرط ہے کہ بیشتر دنیا اس سے غافل۔ اللہ رب ہے، یہ گردان تو ہے، مگر ربوبیت کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں۔ اتنی گہرائی سے عقیدہ اس کے رب ہونے کا۔ پھر اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، یعنی خالق پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے پوری دنیا کی ملکیت اپنے پاس رکھی، یہ ربوبیت کے معنی ہے۔ اور اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، اور کوئی نہیں۔ یہاں عقیدے لوگوں کے بڑے خراب ہوتے ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا۔ ربوبیت کا معنی ختم ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ تعلق رب ہونے کا وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی موت اور قبر بڑی بھیانک ہے۔ من ربو کا جو فرشتوں کا سوال، اس کا جواب نہیں دے سکتے، کہ سوال کی عبارت آسان ہے مگر جواب نہیں، کیونکہ رب کو ماننا ربوبیت کے سارے معنوں کے ساتھ۔ عالم ارواح سے یہ سبق آپ کو دیا گیا، الستو بربکم، ربوبیت کا سبق۔ وہاں رب نہیں ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ سبق عالم ارواح سے، عالم ارواح کو سب بھول چکے، چونکہ سبق اہم ہے۔ اللہ نے اس کی یاد دہانے کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء آئے، اس سبق کی، اس میثاق کی یاد دلائی۔ یہ رب ماننا خالی تلفظ کی حد تک نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس کی ربوبیت ایک منہج ہے، ایک عقیدہ جو داخلہ جنت کی بنیاد۔ ربوبیت میں سارے معنی لاؤ گے تب اس کو رب مانو۔